وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم خواتین، امت کی مائیں اور امت کی بیٹیاں، اس وقت میں یہ دوپہر کا موسم، دوپہر کا وقت آپ حضرات کے آرام کا وقت اور گھر کے کام کاج کا وقت تھا، لیکن ان تمام تر کام کاج کو، تمام مشغولی کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئی ہیں، حاضر ہوئی ہیں۔ اللہ آپ سب کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، آنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی جائیں اللہ اس پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں باتیں رکھ دی ہے۔ خیر اور شر دونوں مادہ اللہ پاک نے جمع فرما دیا ہے۔ اب جب انسان اچھے ماحول میں، اچھے عمل کے ساتھ میں انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر اچھائی آ جاتی ہے، اور جب انسان برے ماحول میں رہتا ہے، برے عمل کو کرتا رہتا ہے، یا اللہ کی بندیاں برے عمل کو کرتی رہتی ہیں، تو یقیناً پھر اس کی زندگی کے اندر برائی آ جاتی ہے، پھر نفس میں برائی غالب آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اچھے ماحول میں رہتا ہے تو خیر غالب آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ جب انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرتا ہے تو پھر وہ انسان اچھا بن جاتا ہے، اور جب انسان شر کو غالب کر لیتا ہے اور برے ماحول میں رہتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر برائی آ جاتی ہے، اور انسان کے اندر دونوں ہی آ جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسانوں میں مردوں اور عورتوں دونوں کی ضرورتیں یکساں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ کھانا مرد بھی کھاتے ہیں تو کھانا عورتیں بھی کھاتی ہیں، کپڑا مرد پہنتا ہے تو کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، بیماری مرد
کو بھی لاحق ہوتی ہے تو بیماری عورتوں کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ سواری مردوں کی بھی ضرورت ہے تو سواری عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ دونوں کی ضرورتیں یکساں ہیں، تو اللہ پاک نے دونوں پر حکم بھی ایک ہی جیسا نافذ کیا ہے۔ بھائی یہ بند کر دیں یا تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ دونوں کی اللہ پاک نے ضرورتیں یکساں رکھی ہیں، تو دونوں کے لیے اللہ پاک نے حکم بھی یکساں رکھا ہے۔ ایسا کریں، اس کو ایسے گھما دیں تاکہ اگر ضرورت کے اعتبار سے کھول سکتے ہیں اس کو تو کھول دیں، نہیں اگر کھولنا چاہے تو کھول دیں، اس کو ایسا گھما دیں پلنگ کو۔ نہیں چونکہ دروازہ ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ دیکھیے کوئی آیا نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بات کرتے کرتے، آواز آئی تو۔ اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو دونوں پر حکم نافذ کیا ہے وہ ایک ہی ہے۔ احکام خدابندی مردوں کے لیے بھی ہے اور احکام خدابندی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر مرد پر نماز فرض ہے تو عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ مردوں پر بھی ہے تو زکوٰۃ عورتوں پر بھی ہے، اور روزہ مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ایسی اللہ نے مال دیا ہے تو حج مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر دونوں بھی انسانی ہیں اور دونوں کے لیے حکم یکساں ہیں، لیکن اللہ پاک نے کچھ کاموں کے اندر، کچھ باتوں کے اندر آپ ماں بہنوں کو، آپ خواتین کو سہولتیں دے رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے آپ حضرات کے لیے۔ لیکن امت کی مائیں اور بیٹیاں، آپ اس بات کو بخوبی سمجھیں اور یاد رکھیں کہ اس دین کے خاطر اور اسلام کے پھیلنے اور پھولنے کے خاطر سب سے زیادہ قربانیاں وہ آپ جیسی خواتین ہی کی رہی ہے، آپ جیسی خاتون کی، آپ جیسی ماں بہنوں کی رہی ہے۔ اللہ پاک نے آپ ماں بہنوں کی قربانی کے نتیجے میں اسلام کو اللہ پاک نے پروان چڑھایا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ جیسی خواتین نے، گویا کہ آپ جیسی امت کی بیٹیوں نے، امت کی ماؤں نے اس دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے، اور اپنا کیا کچھ نہیں لگایا ہے اس دین کے خاطر۔ اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے اوقات کی قربانی دی، اپنے جذبات کی قربانی دی، سب کچھ کو پیش کیا ہے اس دین کے خاطر اور اللہ کے حکموں کے خاطر۔ آج ہماری ماں بہنیں دنیاوی لہو و لعب میں پڑ کر کے اور باطل کی الغاروں میں اور باطل کی آوازوں پر آج ہماری ماں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں قید و بند میں رکھ دیا ہے اور اسلام نے ہم سے ہمارا حق چھین لیا ہے۔ حالانکہ ماں بہنیں آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے، وہ حق دیا ہے جو کسی اور مذہب نے، کسی اور دھرم نے کسی عورت کو اتنا بڑا حق اور اتنا بڑا مقام نہیں دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک عورت کو، ایک بیٹی کو کس نظریے سے دیکھا جاتا تھا اور کتنا ذلت و رسوائی کے ساتھ میں اس کے سامنے اس کے ساتھ لوگ پیش آتے تھے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرانس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ملک فرانس کے اندر لوگوں کا نظریہ تصور یہ تھا
کہ یہ عورت انسان ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر آدھی روح ہے جس کی بنا پر یہ انسان نہیں ہے، اور انسانی تصور وہ فرانس والے نہیں کرتے تھے عورتوں کے تعلق سے۔ چائنا والوں کا تصور یہ تھا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی روح ہے، اور یہ شیطان ہے، اس لیے دنیا میں جو فتنے اور فساد کی جڑ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ ان کے تصورات تھے۔ جاپان والوں کا تصور یہ تھا، اس لیے کہ وہاں پر عیسائیت رہبانیت نے گھر کر لیا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر ہم شادی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی، اس لیے ہم گویا کہ ازدواجی زندگی قائم نہیں کریں گے، ازدواجی زندگی تعلق ہم قائم نہیں کریں گے۔ ان کا نظریہ، ان کا تصور یہ تھا۔ اور خود اہل عرب کے اندر آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ اہل عرب کے اندر بھی زمانے جاہلیت میں بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے ایک عیب کی چیز وہ سمجھتے تھے، کہ زندہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور اتنی جہالت عام تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا اور باپ کی وراثت میں کوئی چیز تقسیم ہوتی تو گویا کہ اس کی ماں بھی اپنی اولاد کی وراثت میں تقسیم ہو جاتی، گویا کہ ماں کے ساتھ میں وہ اپنی اولاد، وہ اپنا بیٹا منہ کالا کیا کرتا تھا۔ اتنی گویا کہ جہالت عام تھی ماں بہنیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارا اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام فتنوں اور فسادوں کو اور ان تمام رسومات کو اور زمانے جاہلیت کی تمام چیزوں کو اللہ کے نبی نے ختم فرما دیا، ان تمام کا سد باب کر دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، اگر یہ بیٹی تمہارے پاس میں بیٹی بن کر آتی ہے تو یہ تمہارے لیے عزت کی چیز ہے، اور فرمایا، اے لوگوں، اے میرے امت کے جوانوں، اگر تمہارے پاس میں یہ بہن بن کر آتی ہے تو تمہارے لیے یہ ناموس ہے، یہ بھی تمہارے لیے گویا کہ ایک بڑی عزت اور مرتبے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، اگر یہ تمہارے پاس بیوی کے شکل میں آتی ہے تو تمہاری زندگی کا یہ جوڑا ہے اور تمہاری زندگی کے لیے چین اور سکون کی چیز ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر یہ ماں کی شکل میں تمہارے سامنے ہے تو گویا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں ماں بہنیں کہ اسلام نے جو مقام آپ عورتوں کو دیا ہے، کسی اور دنیا کا کوئی اور مذہب، دنیا کے کسی اور دھرم نے آپ کو وہ مقام نہیں دیا ہے جو اسلام نے دیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، اور جو مقام اور مرتبہ آپ کا اللہ کے نبی نے بتایا ہے کسی اور نے نہیں بتایا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ باطل کی الغاروں میں اور باطل کی باتوں میں آپ الجھ کر کے اور مایوس ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام سے پھر جائیں اور آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں۔ اس لیے کہ آج یہ دور دجالی دور ہے۔ یہ دجالی دور کے اندر ایمان کے لٹیرے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کھڑے ہیں آپ کا ایمان سلب کرنے کے لیے۔ اور ہر گھر نہیں بلکہ اب تو ہر ہاتھ کے اندر ایمان کا لٹیرا ہمارے پاس میں موجود ہے، موبائل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں۔ آج موبائل کی دنیا نے ہماری کتنی ماں بہنوں کی عصمت دری کا وہ سبب بن گیا، ذریعہ بن گیا، اور کتنی آج ہماری امت کی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی نیٹ، یہ جو شیطانی چکر ہے نیٹ کا اور موبائل کا۔ آج ہماری ماں بہنیں اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کی تو فکر کرتی ہیں کہ میری بچی کی، میری بیٹی کی اچھی لائف بن جائے، اس لیے اس کو اچھے سے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن کراتی ہیں اور اس کا داخلہ دلاتی ہیں کہ میری بیٹی کی، میرے بچے کی اچھی لائف بن جائے، اچھی یہ ایجوکیٹڈ بن جائے، اچھی وکیلہ بن جائے، اچھی جج بن جائے۔ لیکن ماں بہنیں قربان جائیے، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی زندگی تو بن جائے گی، اس کی دنیا کی لائف تو بن جائے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا ایمان چلا گیا تو یہ نہ دنیا کی رہے گی اور نہ آخرت کی رہے گی، اور یہ سب کا سب وبال میرے اوپر آئے گا۔
اس لیے ہم یہ نہیں کہتے آپ پڑھائیں نہیں، اپنی بچیوں کو آپ یقیناً پڑھائیں، آپ اپنی بچی کو انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں، سب کچھ بنوائیں، لیکن آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے محمدی بنائیں، مسلمان بنا دیں، اس کی زندگی کے اندر ایمان کو داخل کر دیں، عقائد کو داخل کر دیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ان کو سمجھا دیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ان کے سامنے پیش کر دیں، اور ان کو آخرت کی اتنی یاد دہانی کرا دیں تاکہ اگر وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں تو کام تو ضرور کریں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان پر باقی رہتے ہوئے وہ تمام کام کاج بھی کریں، سروس بھی کریں، کچھ بھی کریں، لیکن بہرحال ان کا ایمان باقی رہے گا، ان کا عقیدہ باقی رہے گا۔ یہ ذمہ داری ہر ماں کی ہے، ہر باپ کی ہے، خاص طور سے ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو تھوڑے ٹائم کے لیے گھر میں آتا ہے لیکن ماں تو 24 گھنٹے بچے کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود ہی بچوں کے لیے کیا ہے؟ ماں کی گود ہی بچوں کا مدرسہ ہے، بچوں کا مکتب ہے، بچوں کی اسکول جو ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو پھیلا اور پھولا ہے اور بچوں کی جو تربیت ہوگی وہ آپ کی گود کے اندر ہوگی۔ جب آپ اپنی گودوں کے اندر ان بچوں کی تربیت کریں گی تو انشاءاللہ پھر یہی اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اگر آج آپ نے اپنے ان بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر نہ کی تو یاد رکھیں ماں بہنیں، یہی اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیمی اور تربیتی اور ایمانی اور عقائد کے اعتبار سے ہم ان کے فکر کرنے والے بن جائیں ان کے لیے۔ آج باطل کی الغار نے اور باطل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری ماں بہنیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ نہیں، اسلام نے عورتوں کو برقع پہننے کا حکم دیا تو گویا کہ یہ ایک زیادتی ہے اسلام کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بہن، اگر امت کی بیٹی، اگر کوئی امت کی ماں کے زبانوں سے یہ جملہ نکلتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھی ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گویا ڈائریکٹ قرآن کے حکم کو توڑ رہی ہے اور قرآن کا انکار کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا انکار کر رہی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان، حیا جو ہے نا، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ یہ پردہ صرف اسلام میں ہی نہیں رہا ماں بہنیں، پردہ تو اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب والوں کے اندر بھی پردہ تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں دیگر مذاہب والے کہ وہ پردے کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں پردہ یہ ضروری چیزیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ایمان والی ہم کہلاتی ہیں، لیکن آج ہم بھی اس پردے کے خلاف اپنی زبان درازی کر بیٹھتی ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی خیر چاہتی ہیں اور اپنی قبر کی خیر چاہتی ہیں تو ماں بہنیں، آپ ایسی آواز یا ایسے جملے اپنی زبانوں سے نہ نکالیں کہ جس سے آپ کا ایمان سلب کر لیا جائے اور آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو اگرچہ ایمان والی سمجھتی رہیں کہ میں ایمان والی ہوں، لیکن اللہ کے یہاں ایمان والوں کی فہرست میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم خود بھی پہلے نیک بنے، صالحہ بنے، دیندار بنے تو پھر انشاءاللہ ہماری گودوں میں جو پلیں گی نسلیں، اولادیں، وہ انشاءاللہ دیندار بنیں گی۔ اور جب ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی دیندار بن جاتی ہے تو ماں بہنیں خاندانوں اور نسلوں کے لیے دینداری کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک محدث تھے، وہ دن کے اندر مدرسے میں جا کر کے طالب علم کو پڑھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے مدرسے کے اندر، اور رات میں آتے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیوی، ان دونوں کو اپنے گھر میں پڑھاتے یہاں تک کہ ان کی بیوی عالمہ بن گئی اور بیٹی بھی بہترین عالمہ بن گئی۔ اب عمر جب ان کی شادی کو آئی، لوگوں نے کہا
عالم صاحب آپ کی بچی اب بڑی ہو گئی ہے، اپنی بچی کے نکاح کے لیے رشتہ تلاش کیجئے۔ بیٹی سے باپ نے کہا کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب چاہیے کہ تمہارا رشتہ طے کر دیا جائے۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ میرا رشتہ کیسے لوگوں سے طے کریں گے، کس کے ساتھ میں میرا رشتہ طے کریں گے؟ کہا بیٹی آپ جیسا کہو گی ویسا، جیسا مشورہ دو گی ویسا میں کروں گا۔ اس بیٹی نے کہا ابا جان علم کے اعتبار سے جو زیادہ مجھ سے جاننے والا ہو ایسوں کے ساتھ میں میرا رشتہ طے کرنا۔ اب باپ تعجب میں پڑ گئے، کہا بیٹی کیسے معلوم ہوگا کہ تم سے فلاں شخص علم کے اعتبار سے زیادہ ہے، تقوی کے اعتبار سے زیادہ ہے، میں کیسے موازنہ کروں گا، کیسے پرکھوں گا؟ بیٹی نے کہا ابا جان بڑی آسان سی بات ہے، آپ جب میرے نکاح کا پیغام بھیجیں کسی کے پاس تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ہماری بیٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ فقہ کے اوپر کتاب لکھیں، اور وہ کتاب آنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ میں اس بچی کا رشتہ ان کے ساتھ میں کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ اس وقت کے اندر بہت سارے علماء کرام نے اس بچی سے رشتے کے لیے فقہ کے اوپر کتابیں لکھی، مسائل کے اوپر کتابیں لکھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جتنا کام فقہ پر ہوا ہے اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوا اور نہ اس سے پہلے ہوا۔ تو لکھا ہے واقعے کے اندر کہ لوگ آتے تھے کتابیں لے کر کے آتے تھے اپنی بیٹی کے پاس، وہ عالم صاحب دیتے کہ لو دیکھو بیٹی یہ آئے ہیں فلاں صاحب ہیں اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں فقہ کے اوپر، اب آپ دیکھ لو کیا یہ آپ سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں یا آپ سے علم کے اعتبار سے کم ہیں۔ بیٹی تمام اوراق کو پلٹتی، کتابوں کو پڑھتی، دیکھتی تو یہ کہتی ابا جان اتنا تو میں خود جانتی ہوں، اتنا تو مجھے خود علم ہے، اس سے بڑا عالم چاہیے۔ تو لکھا ہے واقعے کے اندر کہ ایک عالم دین وقت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ آئی ان کے پاس، انہوں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ اتنا میں جانتی ہوں، دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد، پانچویں، گویا کہ 8 پارٹ 8 جلدوں میں انہوں نے وہ کتاب لکھ کر کے بھیجی، ان تمام کو ریجیکٹ کرتی رہی اور وہ بچی یہ کہتی رہی کہ اتنا میں خود جانتی ہوں۔ جب نبی جلد ان کے سامنے آئی ہیں تب انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے اب ان سے میرا نکاح طے کر دیا جائے۔ اور وہ ہیں بدائع الصنائع کے مصنف، ان کے ساتھ میں اس بچی کا نکاح ہوا ہے۔ تو ماں بہنیں جب ایک بچی دیندار بنتی ہے تو پھر نسلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک بیٹی عالمہ بنی اپنے باپ کے پاس، اور پھر جب رشتے کا مسئلہ آیا تو یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا عالم میرے نکاح میں مجھے چاہیے، اور پھر ان کے ذریعے سے امت کو ایک بہت بڑا علم کا سرمایہ مل گیا کہ اتنی ساری کتابیں مسائل کی لکھی گئی اس زمانے کے اندر۔ تو جب مائیں نیک ہوتی ہیں، بیٹیاں نیک ہوتی ہیں، تو میری ماں بہنیں یہ ایسے اسباب اللہ تبارک و تعالی مہیا فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا آج ہمارا تقویٰ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہمارے ایمان کی کیٹیگری ایسی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک خاتون راستے سے گزر رہی تھی، اتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس خاتون کو دیکھ کر کے خاتون نے اشارہ کیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ خاتون کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں آپ ہی کی خدمت میں جا رہی تھی۔ پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جا رہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں بتا دوں ورنہ میں آپ کے گھر پہ آتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پر آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، بتاؤ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس خاتون نے کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ہمارے گاؤں سے بادشاہ کے بیٹے کی بارات گزر رہی تھی۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ایک ایک ہفتے تک بادشاہوں کی بارات کے ڈھول تاشے گانے بجانے چلتے تھے، اور چونکہ اس زمانے میں تو لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی،
نہ گھروں میں چراغ جلدی ہوتا تھا کسی کے پاس غربت کی وجہ سے۔ تو اس خاتون نے یہ عرض کیا کہ امام صاحب میرے گھر میں اتنی غربت ہے، اتنا فاقہ ہے کہ میرے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے چراغ میں ڈالنے کے لیے۔ تو بادشاہ کی جو بارات آ رہی تھی اس کی روشنی میں گھر میں پڑ رہی تھی، اور اس کی روشنی میں نے کچھ کپڑا سیا ہے، کیا میں ان کپڑوں کو فروخت کر کے بچوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کر سکتی ہوں؟ کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون اللہ کی بندی اتنی متقی، اتنی پرہیزگار، اتنی تقوی والی کیسا مسئلہ دریافت کر رہی ہے؟ تو امام صاحب نے پوچھا، اچھا بیٹی پہلے یہ تو بتا تو کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے؟ قربان جائیے میری ماں بہنیں، اس بیٹی اس خاتون نے کہا، امام صاحب میں بشر ابن حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اگر تو بشر ابن حافی کی بہن ہے تو تیرے لیے وہ پیسہ حلال نہیں ہے، اگر کوئی امت کی دوسری بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے فتویٰ دے دیتا کہ ہاں تیرے لیے جائز ہے، لیکن اے اللہ کی بندی تیرے تقویٰ کا معیار اتنا بلند ہے کہ تیرے لیے ان پیسوں کی کمائی اور یہ پیسہ تیرے لیے استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ بھی ایک خاتون تھی، وہ بھی ایک اللہ کی بندی تھی، وہ بھی ایک امت کی بیٹی تھی، اور آج بھی ہم بھی امت کی ایک بیٹی ہیں، امت کی ایک ماں ہیں، ہم بھی اللہ کی بندی ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کیا آج ہمارا ایمان اس کیٹیگری کا ہے، اس معیار کا ہے؟ کیا آج ہماری زندگی کے اندر ایسا تقویٰ ہے؟ کیا آج ہمارے اندر ایسا اللہ کا خوف ہے؟ کیا آج ہماری زندگی کے اندر اللہ کی ایسی خشیت ہے؟ نہیں ہے میری ماں بہنیں۔ اسی لیے آج ہر ماں پریشان ہے، ہر باپ پریشان ہے نا؟ ہر ماں کی شکایت کہ میں بیٹی کے اعتبار سے پریشان ہوں، بیٹے کے اعتبار سے پریشان ہوں۔ ہر بیوی پریشان ہے کہ میں شوہر کے اعتبار سے پریشان ہوں، میرا شوہر ظالم ہے، میرا شوہر جابر ہے، اور ہر شوہر بھی پریشان ہے کہ میری بیوی ایسی، میری بیوی ویسی۔ وجہ کیا ہے ماں بہنیں؟ کہ دین سے آج ہم سب کی زندگیاں خالی ہیں، دین سے ہم سب کوسوں دور ہیں۔ آج نہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا حکم ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور جب زندگیوں میں دین رہا ہے، چاہے مردوں کی زندگی میں ہو، عورتوں کی زندگی میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی دنیا کے اندر چین، سکون، عزت، راحت، اطمینان والی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرمانے کہ جو شخص بھی اچھے عمل کر کے آئے گا، نیک عمل کر کے آئے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب پاکیزہ زندگی؟ یعنی اس کو دنیا کے اندر بھی عزت، راحت، عافیت، اطمینان، چین، سکون، خیر، برکت سب دیں گے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں ہمیشہ ہمیش جو ابدی زندگی ہے وہاں ان کو ابدی راحت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھے عمل کر کے جائے گا اللہ اس کو چین، سکون، عزت، راحت، اطمینان دیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اگر اس کے برخلاف زندگی گزار کر کے جائے گا تو ماں بہنیں اللہ رب العزت نے وہاں پر تزکیے کے لیے ایک جگہ طے کر رکھی ہے، اور وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ جو بندہ دنیا میں بندہ بن کر زندگی گزارے گا، جو اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارے گی، اللہ کی بندگی کر کے چلی جائے گی، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے چلی جائے گی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کر کے چلی جائیں گی، ایسی بندیاں بھی کامیاب ہیں اور ایسے اللہ کے بندے بھی کامیاب ہیں، یعنی ایسے مرد بھی کامیاب اور ایسی عورتیں بھی کامیاب۔ اور جس کی زندگی اللہ کے حکموں سے خالی، نبی کی سنت اور شریعت سے خالی، ایسے مرد بھی ناکامیاب اور ایسی عورتیں بھی ناکامیاب۔ اسی لیے اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، اصول بتا دیا، نیم بتا دیا، اللہ نے قانون بتا دیا ہے
کہ اس قانون کے مطابق اگر تمہاری زندگی گزرے گی، ان اصولوں کے مطابق تم زندگی گزار کر کے آؤ گی، تو تمہارے لیے یہاں پر مقام ہے، عزت ہے، سربلندی ہے، عافیت ہے، راحت ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اور اگر اس کے خلاف زندگی گزار کر کے آئے ہوں تو پھر یہاں پر ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے وہاں کا۔ پھر دردناک، ہلاک کرنے والی وہ جہنم ہے، برباد کرنے والی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وہ ٹھکانہ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دنیا میں ہر ایک انسان کو جو بھیجا ہے ایک ہی مقصد کے لیے کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی کر کے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بندی بن کر دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حکم لانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ لانا ہے، نبی کی سنت زندگی کے اندر لانی ہے، اپنی زندگی کے اندر حیا کو داخل کرنا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف سے اپنا آپ کو متصف کرنا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، ان کے اوصاف سے اپنی زندگی کو متصف کرنا ہے۔ وہ کون تھی؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، کتنی بڑی محدثہ، کتنی بڑی عالمہ کہ ان کے کلاس میں، ان کے درسگاہ میں 250 300 اجل خلفاء ہوا کرتے تھے، اور ان کو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا درس دیا کرتی تھی۔ لیکن فرماتی ہیں قربان جائیے اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر کہ اتنے بڑے درس کے باوجود بھی، اتنے بڑے بڑے صحابہ کو پڑھانے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا کہ کسی صحابی کی نظر مجھ پر پڑی یا میری نظر کسی صحابی پر پڑی۔ اتنا ان کے اندر حیا کا اہتمام تھا، پردے کا اہتمام تھا۔ آج ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ حیا نہیں ہے، حیا کی چادر سر سے نکل گئی ہے، اسی لیے اللہ کی جوتی بھی آج ہماری ماں بہنوں پر بھی پڑ رہی ہے، ہم مردوں پر بھی اللہ کی طرف سے جوتیاں پڑ رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر چین سکون راحت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس گھر میں نہ تلاوت قرآن ہو، نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ نمازوں کا اہتمام ہو، کیا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر کیسے آئیں گے مائیں؟ اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے تو اس گھر میں آتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہو، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، جس گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، قرآن کے حلقے لگ رہے ہوں، اور جس گھر میں آپس میں محبت ہو، اجتماعیت ہو، ماں بیٹی میں محبت، باپ بیٹی میں محبت، بہن بہنوں میں محبت، بھائی بہنوں میں محبت۔ تو آج تو یہ ساری چیزیں مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہیں۔ بیٹے کا چہرہ الگ ہے، باپ کا چہرہ الگ ہے، ماں کا چہرہ الگ ہے، تو بیٹی کا چہرہ الگ ہے، یہ بہن ادھر ہے تو یہ بہن ادھر ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آج باطل نے ہمیں اپنی طرف اتنا کھینچا ہے اور اتنا ہم سب کو ملبوس کر دیا ہے۔ آج کے یہ اس انٹرنیٹ نے اور اس باطل اور گناہ کی جو جڑ وہ ٹی وی اور ٹی وی کے جراثیم اور یہ موبائل کے جراثیم نے ہم سب کو اتنا متنفر کر دیا اسلام سے اور دین سے اور شریعت سے اور سنت سے کہ آج ہم کسی کے بننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان بس نفس کا خوگر بن چکا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آج ہر ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اپنے نفس کی تو وہ مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، نہ عورتیں مانتی ہیں اور نہ مرد مان رہے ہیں۔ نفس جس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، نفس جس چیز کو کہہ دے یہ برا ہے وہ برا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیز اچھی ہے، لیکن نفس نے کہہ دیا کہ نہیں، اس میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور ان کی تاریخ کو، ان کی کتابوں کو، ان کی سیرت کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا، موبائلوں پر ٹائم پاس کرنے کو 2 گھنٹے آنکھوں کی زناکاری میں ہم مبتلا ہیں، اس میں دل لگتا ہے۔ گندے فلموں کو ہم دیکھ رہی ہوتی ہے تنہائی کے اندر، اس میں دل لگتا ہے۔ گندے ناچ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم سب کا دل لگتا ہے۔ ماں نے اگر کہا بیٹی یہ چیز لے آؤ، بیٹی کہتی ہے میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے، میں بھی نہیں کر سکتی۔ بیٹی تنہائی میں پڑی ہوئی ہے، چادر میں سر چھپائی ہوئی ہے اور غیر محرموں سے بات کر رہی ہے۔
کیا ہوگا ایمان کا میری ماں بہنیں؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرا ایمان محفوظ رہے اور میری قبر میری آخرت محفوظ رہے تو ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور اس کے لیے پہلے ہر ماں کو فکر کرنی پڑے گی کہ ماؤں کو اپنی اولادوں کو تربیت دینی پڑے گی۔ وہ تھے بختیار کاکی، وہ تھے نظام الدین اولیاء، وہ تھے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی ماؤں نے تربیت کی تھی تو یہ وقت کے بڑے ولی بن گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کل 5 سال کی عمر ہے، اور ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا 5 سال کی عمر میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہیں سے کچھ آ جاتا تو ماں کہتی بیٹے کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس دن کچھ نہیں ملتا تو ماں کہتی بیٹے آج سے ہم دونوں ماں بیٹے اللہ کے مہمان ہیں۔ بیٹا خوش ہو جاتا۔ کچھ دن کے بعد کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی طرف سے ایک آٹے کی بوری آ گئی گھر کے دہلیز پر۔ دروازہ کھولا ماں نے تو دیکھا کہ آٹے کی بوری رکھی ہوئی ہے۔ معلوم کیا تو سب عورتوں نے، آزو بازو کی عورتوں نے، مردوں نے کہا کہ ہم نے نہیں رکھا ہے۔ ایک عالم دین کے پاس میں گئی، پوچھوایا کہ مسئلہ ایسا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتظام ہے، اللہ نے آپ کے لیے روزی بھیجی ہے، آپ اس کو بخوشی پکاؤ اور کھاؤ۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے ہی دن ہو گئے، تقریباً مہینہ گزر گیا، ہم اس کی روٹی کھاتے رہے، لیکن دل میں یہ بات آتی تھی، دل میں تمنا پیدا ہوتی تھی، اب کم ماں وہ جملے کہے گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ خدا کی قدرت، بس اسی دن آٹا ختم ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹے ہم سب کل سے اللہ کے مہمان ہیں۔ خود نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب ماں یہ جملے کہتی تو میری نماز میں مزہ آتا، ذکر میں مزہ آتا، تلاوت میں مزہ آتا، دعاؤں میں مزہ آتا، ایک حلاوت محسوس ہوتی، اور پھر میں جب سجدے میں سر رکھتا تو ایسا لگتا کہ میں اللہ سے گویا کہ باتیں کر رہا ہوں۔ کتنی عمر میں؟ صرف 5 سال کی عمر میں۔ اس 5 سال کی عمر میں اللہ کا اتنا عشق، اللہ سے ایسی محبت کس نے دیا تھا؟ ماں بہنیں، ان کی ماں نے وہ تربیت کی تھی جس کی وجہ سے اللہ کا عشق، اللہ کی محبت آ گئی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ تو 5 سال کی عمر میں اللہ کی ولایت ان کو مل رہی ہے، اللہ سے اتنے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دور تھا کہ بچے جیسے ہی رمضان کا چاند، شعبان کا چاند، رجب کا چاند نظر آتا تو بچے محبت میں، عقیدت میں اپنی ماں کے پیشانی کو بوسہ دیتے اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور یہ سنت بھی ہے۔ تو جیسے ہی اس مہینے کا چاند نظر آیا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کے پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ماں نے کہا بیٹا آئندہ چاند کس کے پیشانی کو بوسہ دے گا، کس کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا؟ اتنا سننا تھا۔ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے کہ لگتا ہے اب ماں بھی مجھے داغ مفارقت دے جائے گی۔ بیٹے نے کہا کیا امی جان آپ بھی اللہ کے پاس جا رہی ہیں؟ پھر مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا اس کا جواب ابھی نہیں دیتی۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ کب تک کرنا؟ تو ماں نے کہا بیٹے میں اس کا جواب ابھی نہیں دوں گی۔ 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن ماں نے تہجد کے وقت میں خادمہ کو کہا کہ جاؤ میرے بیٹے نظام الدین کو بلا کر لاؤ۔ خادمہ آئی تو بیٹا سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 5 سال کی عمر ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ 5 سال کے بچے بھی تہجد میں اٹھتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے۔ آج ہماری 60 سال کی عمر بھی ہو گئی تو فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی عظمت نہیں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے، نمازوں کا دھیان نہیں ہے، نمازوں کا شوق نہیں ہے، نماز کی اہمیت دلوں سے نکلی ہوئی ہے۔ تو خادمہ نے بلایا، ماں نے کہا بیٹا اپنا سیدھا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ ماں نے وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا
اور سینے پر رکھ کر کے اس بیٹے کی پیشانی کو ماں نے بوسہ دیا اور کہا بیٹے تو نے کل مجھ سے سوال کیا تھا کہ امی آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ بیٹے میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اتنا کہا، کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ تھی ماں کی تربیت میری ماں بہنیں اپنی اولادوں کو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے، ماں سے کہا امی جان جدھر جاتا ہوں جہاں جاتا ہوں لوگ ٹیم کی ٹیم آتے ہیں، لوگ جوق در جوق آتے ہیں اور میرے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، کمال تو اس ماں کا ہے۔ کہا ہاں امی جان یقیناً آپ ہی کا کمال ہے، لیکن وہ کمال کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ ماں نے کہا بیٹا جب تم میرے پیٹ میں تھا میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو اگر زندگی دے تو مجاہد والی زندگی دے، اور اگر تو موت دے تو شہادت والی موت دے، اور اے اللہ اس میرے بیٹے کو میری اولاد کو عالم وقت کا عالم بنانا، دین کا داعی شہدائی بنانا۔ اور اے میرے بیٹے جب بھی تجھے میں دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس وضو کے دودھ کا اثر ہے کہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، 90 لاکھ لوگوں نے۔ یہ کیا چیز تھی مائیں؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ، ماں کے وضو کے اہتمام کا نتیجہ، ماں کی دعاؤں کے اہتمام کا نتیجہ۔ آج ہماری مائیں دعا کیا کرتی ہے، تمنا کیا کرتی، میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، جج بناؤں گی، پائلٹ بناؤں گی۔ یہ پہلے سے فکر، اور اس کی آخرت کی لائف کی فکر ماؤں کو نہیں ہوتی۔ اور وہ تو جائیے، وہ تو زمانہ دور کا تھا ماں بہنیں۔ اس 14ویں صدی کے زمانے کے اندر جب مائیں نیک ہوتی ہیں نا تو نسلوں میں، خاندانوں میں اولاد دیندار ہو جاتی ہیں۔ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بی صفیہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ آپ جیسی خاتون ہیں، آپ جیسی امت کی ایک بیٹی ہیں۔ قربان جائیے ان کی زندگی کے اوپر، کتنی بڑی متقیہ، کتنی بڑی پرہیزگار، کتنا تقوی والی، کتنی صوم و صلات کی پابند۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، تبلیغ بالیقین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کی والدہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ تو ان کے گھر پہ کوئی نہ کوئی مہمان، 2 4 5 10 مہمان آتے ہی تھے، لیکن رمضان میں کبھی 50 کبھی 100 کبھی 150 ایسے لوگ ہوتے تھے۔ ان تمام مہمانوں کی سحری افطاری وہ خود بناتی تھی، اور اس کے علاوہ تمام کام کاج کرنے کے بعد روزانہ رمضان المبارک کے اندر ایک دن کے اندر 40 پارے قرآن شریف پڑھا کرتی تھی۔ اور اسی پر بس نہیں ماں بہنیں، بلکہ پھر روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی، 12000 مرتبہ اللہ کے نام کا اسم ذات کا ذکر کیا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ذکر 12000 مرتبہ کیا کرتی تھی۔ 700 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 700 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ رب انی مغلوب فانتصر 300 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ ان کے روزانہ کے معمولات تھے۔ اور پھر 5 نماز اپنے وقت پر ادا کرتی، 5 نماز کی اگلی پچھلی سنتیں نوافل سب کی سب پڑھا کرتی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کے یہاں جو تراویح ہوتی تھی، پورے رمضان میں 3 قرآن شریف ختم ہوتے تھے اچھے بہترین قاری کے پیچھے۔ اور عشاء کی نماز 9:30 بجے کھڑی ہوتی، اور تراویح سحری سے پونا گھنٹہ پہلے ان کی تراویح ختم ہوا کرتی تھی۔ اتنے ترتیب کے ساتھ میں قاریوں کے پیچھے جو ان کے محرم ہوتے تھے پردہ لگا کر ان کے پیچھے وہ تراویح پڑھا کرتی تھی، اور ان کے ہاں 3 ختم ہوتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، آج ماں بہنوں کی شکایت ہے وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، یہ مہمان آ گیا، بچوں نے پیشاب کر دیا تو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ ٹائم کا بہانہ، ٹائم نہیں ہے، یہ کھانا بنانا ہے، یہ برتن دھونے، گھر کی صاف صفائی ہے۔ لیکن قربان جائیے آخر ان کے اوقات میں برکت کہاں سے آتی تھی کہ اتنے مہمانوں کا کھانا، سحری، افطاری، اور پھر یہ ساری چیزیں، پھر ساری نوافل، سنتیں اور فرائض، واجبات،
اور پھر چاش، اشتراق، اوابین، تہجد، یہ ساری نمازیں، اور پھر 40 پارہ روزانہ قرآن شریف پڑھنا آج مردوں سے نہیں ہوتا روزانہ۔ تو مائیں جب اولادیں ایسی ہوتی ہیں تو ایسے ہی کی گود میں مولانا الیاس پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی کی گود میں شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، ایسی ماؤں کے گود میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں دیندار بن جائیں گی، خدا کی قسم، پھر دیکھیں کیسے ہماری نسلوں میں اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ ہوں گے پیدا، ضرور ہوں گے، لیکن شرط یہ کہ پہلے ماؤں کو نیک بننا پڑے گا۔ ماؤں کو بچت گڑھ میں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر مائیں بچت گڑھ میں پڑھیں گی تو گویا کہ ماں بچت گڑھ نہیں کر رہی ہے بلکہ جہنم گڑھ میں جا رہی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے کہ باطل کی للکار ہے، باطل کی الغار ہے کہ ان مسلمان ماں بہنوں کی حیا کی چادر کو بس بے حیا ان کو بنا دیا جائے، ان کے چہروں سے ان کا دوپٹہ اتار دیا جائے، ان کے جسم سے ان کا نقاب یعنی برقع اتار دیا جائے، ان کو بازار میں کھلے طور پر بازاری سودا بند کر کے ان کو پھرایا جائے۔ اس لیے باطلوں نے لالچ دکھایا اور آج امت کی مائیں اور بیٹیاں بچت گڑھ کے میٹنگوں میں اور ان سے گویا کہ مخلوط اور ان سے گویا کہ وحشیانہ فاحشانہ طور پر ان سے گفتگو، یہ ساری چیزیں ہماری ہو رہی ہیں، تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ ایمان کا تو سودا ہو چکا، ایمان کا نور ہماری زندگیوں سے نکل چکا ماں بہنیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت دینی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مکاتب میں بھیجیں، جو بڑے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے بھیجیں۔ آپ بھی نکلیں، اپنے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کو زندہ کریں اور قرآن کریم کے حلقے لگائیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر اس گھر کے اندر کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کے گھر کے اندر رحمت، برکت، ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ پھر آپ کا وہ بچہ جس کے بارے میں آپ کو شکایت ہے کہ نافرمان ہے، انشاءاللہ فرما بردار بن جائیں گا، آپ کی بیٹی فرما بردار بن جائیں گی۔ اس لیے کہ بچہ اکثر جو ہے نا وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ جب ماں سجدے میں جاتی ہے تو چھوٹا بچہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے بچہ انشاءاللہ ویسے ہی بنتا ہے۔ اس لیے جب مائیں اور باپ ایسے دیندار نیک بنیں گے تو انشاءاللہ پھر آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ دیندار بنیں گی، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی انشاءاللہ سنور جائے گی، سدھر جائے گی۔ اس کے لیے انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر سے شروع کرنا ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، تہجدوں سے اور سجدوں سے اپنے گھر کو سجانا ہے۔ آج ماں بہنیں یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب کا گھر جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتی ہیں کہ جنت کے مزے ہمارے گھر کے اندر آئیں تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو آپ شروع کر دیں، دیکھیں کیسے مزے آتے ہیں۔ تھوڑا کھائیں گی لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کھانے میں مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ذکر کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔